جناب حضرت ناظر رضا صاحب قبلہ مجد اللہ نوری نے ایک جملہ دیا ہے کہ عشق رسول جو ہے وہی حقیقت میں ہمیں یہاں بھی کام آنے والا ہے اور انشاءاللہ کل قبر میں بھی وہی ہمارے کام آئے گا۔ اور درود پاک کے تعلق سے انہوں نے بہت ہی اچھی طرح سے اچھے انداز میں آپ کو بتایا۔ میں بھی بس تھوڑی سی گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ جو باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں ان سے آپ روبرو ہوں گے، ان سے آپ بہترین کلام اور ان سے بہترین آپ تقریر سماعت کریں گے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ، اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس انسان نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے، یعنی کہ جو دنیا میں رہ کر میری قبر کی زیارت کر لے گا کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کراؤں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو ایک صحابی رسول عرض کرتے یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ پر قربان، یا رسول اللہ جو ایسے لوگ ہوں گے جو یہاں تک تشریف نہیں لا پائیں گے، جو آپ کی قبر مبارک کی زیارت نہیں کر سکیں گے، یا رسول اللہ جو غریب مفلس بے سہارا لوگ ہوں گے جن کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہوگا، جن کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی، جن کے پاس اتنی قوت نہیں ہوگی، جن کے پاس اتنی بصرت نہیں ہوگی، جن کی بینک کے کھاتوں میں اتنا اماؤنٹ نہیں ہوگا کہ وہ یہاں تک تشریف لا سکیں، یا رسول اللہ ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے، یا رسول اللہ ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ تو آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والوں میرا فرمان ہے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ مگر میرا دوسرا یہ قول ہے، میرا دوسرا یہ فرمان ہے من صلی علیہ وجبت لہو شفاعتی، جس نے محبت سے صرف ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھ لیا اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر امام کافی کہتے ہیں جو پڑھے گا صاحب لولاک پر دل سے درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک پر دل سے درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ انشاءاللہ الحمدللہ ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے اور ماننے والے ہیں، ہم ہر جگہ ان پر صلاۃ و سلام کی تسبیح پیش کرتے ہیں، صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو نبی کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ہماری محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے، جب اختتام پر بات پہنچتی ہے تو نبی کریم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ اور جو سنی مسلمان ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے وہ ہر لمحہ کہتا رہتا ہے اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ اور مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، اور ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ ہم یہاں پر نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ رہے ہیں، درود پاک کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، صلاۃ والسلام کی عقیدت کی ڈالیاں پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم زمین کے 4 فٹ اندر پہنچ جائیں گے، ہماری قبر پر تختے لگا دیے جائیں گے، منہا خلقناکم پڑھ کر مٹی ڈال دی جائے گی، اس کے بعد نبی کریم انشاءاللہ ہماری قبر میں تشریف لائیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے دنیا میں ہر لمحہ کہا تھا اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ نماز کے بعد پڑھا تھا، نماز سے پہلے پڑھا تھا، سونے سے پہلے پڑھا تھا، جاگنے کے بعد پڑھا تھا، اپنے تمام کاموں سے پہلے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کیے تھے۔ انشاءاللہ کل قبر میں پہنچ جائیں گے، زمین کے 4 فٹ اندر ہوں گے، میرے آقا تشریف لائیں گے، ہم وہاں بھی پکار کر کہیں گے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام
वस्सलाम, मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी करीम की बारगाह में जितना ज्यादा हम दरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह उतना ही हमें कुछ न कुछ अता होता रहेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना अता होगा, इतना अता होगा, इतना अता होगा कि हम और आप उसकी गिनती भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह पाक ने जब अपना तारुफ बंदों को दिया तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और जब अपने महबूब का तारुफ बंदों को दिया तो फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। दरूद पाक के नजराने पेश कीजिए और अपने दामने मुराद को फैलाइए, आका की बारगाह से तलब कीजिए, इंशाअल्लाह उनकी बारगाह से जो कुछ मांगा जाता है वो हमें अता किया जाता है, वो हमें दे दिया जाता है। और कैसे दे दिया जाता है? आला हजरत फरमाते हैं ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। अरे बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और मुफ्ती आदम हिंद इरशाद फरमाते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। अरे पानी है तेरा पानी और दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लामा हसन साहब कहते हैं कि आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा। नाज़िर भाई आपके दरवाजे पर भी कभी कोई साइल कुछ मांगने के लिए, कुछ तलब करने के लिए आता होगा, आप उसे कुछ दे देते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक, वो पलट कर दुआएं देता है, दुआएं देता चला जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे साथ भी ऐसा होता है कि साइल हमारे दरवाजे पर आया, हमने उसे भीख में कुछ दिया, उसने पलट कर हमें दुआएं दी और वो देता हुआ चला गया। मगर आका की बारगाह में जब बंदा कुछ तलब करता है, जब दामने मुराद को फैलाता है, तो वहां का मामला अलग है, वहां के मामलात अलग है। दुनिया में तुम्हारे दरवाजे पर फकीर आया, तुमने उसे भीख में कुछ दे दिया, उसने पलट कर तुम्हें दुआएं दी और दुआएं देता चला गया। ये दुनियावी मामलात हैं, जो दुनियावी उसूल है, ये दुनियावी तरीका है। दरवाजे पर साइल ने दस्तक दी, हमने उसे कुछ दिया, उसने पलट कर हमें दुआएं दी। मगर बंदा जब आका की बारगाह में पहुंचता है और अपने दामन को फैलाता है, जब उनसे कुछ तलब करता है, तो आकाए करीम दामन को भी भरते हैं, हमें सदका भी देते हैं और दुआएं भी खुद देते हैं। अल्लामा हसन फरमाते हैं आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा। अरे खुद भीख दे और खुद कहें मंगते का भला हो, खुद भीख दे और खुद कहें मंगते का भला हो। तभी तो किसी कहने वाले ने कहा है कि जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूह अर्जो समा है मेरा मुस्तफा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफा, अफजलियत आदम मेरा मुस्तफा, नूर गारे हिरा है मेरा मुस्तफा। और साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, न तखय्युल तसव्वुर न दीवान में, आदम नूह इब्राहिम और इमरान से इन्नल्लाह इस्तफा है मेरा मुस्तफा, नूर पैगाम बहदत मेरा मुस्तफा, रूह तकवीन खलकत मेरा मुस्तफा। अरे शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफा, शोरा जितना भी है अहले दिल की नजर, बज़्म लुक़मा की हिकमत मेरा मुस्तफा, नूह की तबलीग में जिनका आया जिक्र, हुद साले की चाहत मेरा मुस्तफा, शोरा जितना भी है अहले दिल की नजर, बज़्म लुक़मा की हिकमत मेरा मुस्तफा, राज राजों में थे वो खिज़र के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफा, जिसके हाथों से मुर्दों को जिंदगी मिली उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफा। और सुबह सोमवार के घर में अब्दुल्ला के हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा, हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफा। नूरियों से नहीं, नारियों से नहीं, ना किसी और रंगत मेरा मुस्तफा। पढ़ के कुरान की आयतें देख लो, है बशर की वो सूरत मेरा मुस्तफा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफा, जिसका रोजा है जन्नत मेरा मुस्तफा। रब ने खातिम की जिन पर लगा दी मुहर, वो फकत ता कयामत मेरा मुस्तफा, और नहीं बाकी किसी का कोई मौजज़ा मेरा मुस्तफा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा। आवाज ना निकल रही, पढ़ो।
نہیں باقی کسی کا کوئی معجزہ، معجزوں کی طوالت میرا مصطفیٰ، وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سوارا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و والا، اور ذرا کوئی سمجھے اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ سب سے اعلیٰ، وہ سب سے اعلیٰ، وہ عزت میں اعلیٰ، وہ رفعت میں اعلیٰ، وہ عظمت میں اعلیٰ، وہ طاقت میں اعلیٰ، اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اور سب سے والا و والا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میں اور بہت زیادہ بات کو آگے طویل نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ حضرات محترم منبر نور پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک سے ایک بہترین خطیب اور شعراء تشریف فرما ہیں۔ آپ ان سے انشاءاللہ تبارک و تعالی بہترین انداز میں نعت و منقبت سماعت کریں گے۔ بس اتنا کہنا چاہوں گا جو میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ ہم ذکر غوث اعظم کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہم فکر غوث اعظم کو بھی اپنائیں۔ ذکر غوث اعظم یہ ہے کہ محفل سجائی، ہم نے ان کا ذکر کیا، یہ ذکر غوث اعظم ہے، اور فکر غوث اعظم یہ ہے کہ اپنے چہروں کو داڑیوں سے سجا لو، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے ماتھوں کو سجدوں سے سجا لو، اپنی زبان کو سچائی سے سجا لو، یہ حضرات محترم فکر غوث اعظم ہے۔ ذکر غوث اعظم سے کہیں زیادہ ضروری فکر غوث اعظم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے اپنے چہروں پر داڑیاں رکھاؤ، عشق مصطفیٰ میں حضرات محترم جھوم جھوم کر نغمے گاؤ۔ بس ایک چھوٹی سی نظم ہے، اس نظم کو میں جناب ناظر رضا صاحب کو پیش کر رہا ہوں کہ وہ اس کا ایک ایک لفظ سن لیں، یہ شاعری کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں۔ پہلے میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ کر دوں، 1 منٹ یا 1.5 منٹ کی بات ہے۔ ایک عاشق رسول ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور حیات میں، جب ظاہری طور پر حضور حیات ہیں، وہاں خواب کی حالت میں پہنچ گئے ہیں۔ عاشق رسول ہیں، اب سے 1400-1500 سال پیچھے خواب کی حالت میں پہنچ گئے ہیں، مگر ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے۔ صحابیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، طے ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات عصر کی نماز کے بعد کرائی جائے گی، اور جب وہ چوکھٹ رسول پر پہنچتے ہیں تو صرف اس لیے واپس آ جاتے ہیں کہ چہرے پر داڑھی نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور بنا داڑھی کا چہرہ دیکھ کر میری طرف سے اپنا رخ پھیر لے۔ اس کو انہوں نے شاعری میں قلم بند کیا ہے، ذرا ناظر بھائی سماعت کریں۔ کہتے ہیں وہ ابتدائے عشق تھی یا نور بے حساب تھا، میں قید و بند و وقت سے آزاد اس صدی میں تھا، وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا، وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ، آنے والے دور کا ہے امتی گنہگار، ہند سے ہے یہ حضور ہے مگر سیاہ کار، مسکرا کر آپ نے کہا کہ روکنا نہیں، امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا، مسکرا کر آپ نے کہا کہ روکنا نہیں، امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا۔ طے ہوا عصر کے بعد ہوگی میری حاضری، روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری، تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا کہ جا کے کیا کہوں گا میں تو سوچ کے ہی مر گیا۔ صحابی رسول نے کہا کہ بیٹھ جا یہاں، محفل حضور کے آداب سیکھ لے ذرا، بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، چل کے بھی دکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح، یہ بھی کہہ رہے تھے کہ خاموخواہ سے منہ نہ کھولنا، بول کر بتا رہے تھے کہ اس طرح سے بولنا۔ وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے، ہوا بھی خوش نصیب تھی، زمین بھی خوش نصیب تھی، نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا آسمان تھا، پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے، کچھ گھروں میں اونٹ تھے، کچھ گھروں میں بکریاں، پک رہا تھا کچھ جہاں پر جل رہی تھی لکڑیاں۔ اتنے میں اذان ہوئی، اتنے میں اذان ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے، دل کے جیسے کھل گئے ہو تالے سب پڑے ہوئے۔ وہ
آسماں کا راگ تھا یا دعوت بلال تھی؟ میرے لیے تو دعوت جمال اور وصال تھی۔ دھو لیا نہا کے میں نے وضو بھی بنا لیا اور نسبت حضور میں نے عود بھی لگا لیا۔ دھو لیا نہا کے میں نے وضو بھی بنا لیا، نسبت حضور میں نے عود بھی لگا لیا۔ گھر سے ہم نکل پڑے صحابہ رسول کے، جا رہے تھے سب سمت مسجد رسول کے۔ وہ دھڑکنیں عجیب تھیں، وہ کپ کپی کمال تھی، آنکھ اشکبار تھی، سراپے ملال تھی، روح تھی کہ دید کی تڑپ 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 تڑپ، یہ دل میرا دھڑک 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 دھڑک۔ ارے مسکرا کر دیکھتے تھے مجھ کو یوں صحابہ کرام جیسے کہ وہ جانتے ہو کون ہے یہ نوجوان۔ ہر قدم پر بڑھ رہا تھا شوق دید مصطفیٰ، ہر قدم پر گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے۔ مسکرا کر دیکھتے تھے مجھ کو یوں صحابہ کرام جیسے کہ وہ جانتے ہو کون ہے یہ نوجوان۔ دیکھ کر صحابیوں کی پیاری پیاری داڑیاں، داڑھی نہیں ہے چہرے پر، پہنچ گئے، ملاقات کا وقت قریب ہے، حضور کی چوکھٹ پر جا کر رک جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھ کر صحابیوں کی پیاری پیاری داڑیاں، جانے کیسے رک گیا میں چوکھٹے رسول پہ، کہ یہ نہ ہو کہ پھیر لیں حضور چہرہ قمر۔ جیسے ہی یہ بھلا خیال دل کو میرے آ لیا اور نسبت حضور میں نے چہرہ بھی چہرہ بھی سجا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو ان محفلوں میں بیٹھنے کی اور ان سے کچھ عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سب لوگ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔